السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن ود فیضان خان کی اس محفل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ افسانہ سلیقے سے لکھا جائے تو شاعری جیسا مزہ دیتا ہے اور ایک ایک جملہ دل میں اترتا محسوس ہوتا ہے۔ مزید جاننے سمجھنے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، ذوق و شوق میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے، پھر اسی کیفیت کے ساتھ افسانہ تمام ہو جاتا ہے۔ تلاش کیجئے محترمہ فرزانہ اعجاز کے افسانوں میں ایسی ہی خوبیاں اور صفات۔ پیش ہے ان کا تحریر کردہ افسانہ مسیحا۔ السلام علیکم سامعین، ہمارا نام فرزانہ اعجاز ہے اور ہم آپ کو اپنے 2 شارٹ اسٹوریز سنا رہے ہیں۔ ایک کا نام ہے مسیحا اور ایک کا نام ہے کون سا قبرستان۔ ایک بات بتاتے چلیں کہ ہم جو بھی افسانہ لکھا ہے، ہم نے جو بھی کہانی لکھی، وہ حقیقت میں کہیں نہ کہیں ضرور اس کا کوئی اشارہ ملا ہم کو، ایسے کوئی قصہ ہوا، کوئی خبر سنی کچھ، تو اس لیے یہ کہانی، یہ افسانہ نہیں ہم کہتے، اس کو کہانی کہتے ہیں۔ جیسے ہماری کتاب کا نام ہے پہلی کتاب اور 20 کہانیاں، تو اسی میں سے ایک کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ مسیحا۔ درد کے بے کراں سمندر میں ڈوبتے ابھرتے نہ معلوم کتنے گھنٹے بیت چکے تھے۔ کمر میں رہ رہ کر اٹھنے والے درد سے نجو کا برا حال تھا۔ ہر بار جونیئر ڈاکٹر یہی کہہ دیتی کہ بیوی ابھی دیر ہے۔ اس کو اسپتال میں داخل ہوئے 12 گھنٹے سے بھی زیادہ گزر چکے تھے۔ درد کے پے در پہ حملوں نے تو جیسے اس کے جسم سے تمام طاقت چھین لی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ تخلیق کے عمل سے وہ پہلی بار گزر رہی تھی، آج سے 10 برس اور پھر 9 برس پہلے بھی ویسے ہی کربناک حالات سے گزر چکی تھی۔ پہلی بار تو اس کی جان پر بن چکی تھی۔ ماں بننا ویسے بھی جان کی بازی لگانے کا دوسرا نام ہے۔ عورت خواہ امیر ہو یا غریب، حسین ہو یا بدصورت، دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی حصے سے اس کا تعلق ہو، وہ ترقی یافتہ ملک کی ہو یا اس کا خمیر کسی پسماندہ علاقے سے اٹھا ہو، ماں بننے کے لیے ازل سے اسے اسی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ عورتیں بڑی باہمت ہوتی ہیں اور ان کی قوت برداشت انہیں بلند آواز سے کراہنے بھی نہیں دیتی، اور کچھ ایسی کمزور اور کم ہمت ہوتی ہیں کہ کمر میں اٹھنے والے درد کی ہلکی ہلکی لہریں بھی انہیں ہلکان کر دیتی ہیں۔ نجو کا تعلق بھی اسی دوسری قسم سے تھا۔ پہلی مرتبہ تو ایسی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ لا علمی خود بہت بڑی نعمت ہے، تو نجو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ زندگی کے 22 بہاریں دیکھ چکی تھی، لیکن اس نے ابھی تک کسی عورت کو اس عمل سے دوچار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ قریبی رشتہ دار عورتیں زیادہ تر تو اسپتال چلی جاتی تھیں۔ جاتے وقت وہ نڈھال ضرور ہوتی تھیں، لیکن اس کے بعد نجو نے کب انہیں تڑپتے دیکھا تھا؟ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ بہرحال یہ تکلیف قابل برداشت ہی ہوگی، تبھی تو عورتیں بار بار اس عمل سے بخوشی گزر جاتی ہیں۔ اس نے تو ننھے سے نوزائیدہ بچے کو بغل میں لٹائے، نقاہت کے باوجود چہرے پر مسکراہٹ سجائے عورتوں کو بستر پر دراز دیکھا تھا۔ ان عورتوں کا تمام جسم تو چادر سے ڈھکا ہوتا اور چہرہ مطمئن نظر آتا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی یہ اذیت نہیں تھی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ سارے جسم کا نظام درہم برہم ہونے کے بعد ماں کا لقب میسر آتا ہے۔ پہلی بار تو ڈاکٹر نے اسے وقت سے پہلے ہی اسپتال میں داخل کر لیا تھا، اور وہ ننھے سے سوٹ کیس میں اپنی چند کلف لگی ساریاں اور 2-4 کتابیں لے کر اسپتال گئی تھی کہ ازل سے خوش لباسی اس کی کمزوری اور کتابیں اس کی سہیلیاں تھیں۔ لیکن اسپتال میں داخلے کے بعد جب اس کو اپنا نفیس لباس اتار کر اسپتال کا کفن نما لبادہ پہننا پڑا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا، اور پھر جب گلاس بھر کڑوی سی دوا پلا کر ڈاکٹر بار بار آ کر پوچھتی کہیں درد ہے، تو وہ مسکرا کر نفی میں جواب دیے جاتی، لیکن آخر کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو بکری کو چھری تلے آنا ہی تھا۔
2 گھنٹے بعد نامعلوم سے درد نے آہستہ آہستہ اس کو اپنی گرفت میں لے لیا اور پھر 12 گھنٹے بیت گئے لیبر روم میں تڑپتے ہوئے۔ جب وہ بے جان ہونے لگی تو آخرکار ڈاکٹر نے اپنی مسیحائی دکھائی اور کلوروفارم سنگھا کر اسے تمام تکلیفوں سے بے نیاز کر دیا۔ پھر جب وہ ہوش میں آئی تو قدرت کا سب سے انمول تحفہ، گول مٹول گورا گورا سا بچہ، اس کی اپنے ہی قمیص کے بچے ہوئے کپڑے کا بنا کرتا پہنے اس کی بغل میں بچھی کاٹ پر آرام سے سو رہا تھا۔ وہ معصوم فرشتہ، اس کے اپنے بدن کا حصہ، اس کی تمام اپنا بیٹا۔ ممتا اس کے سینے میں سرسرانے لگی اور قدرت کی عطا پر اس کی آنکھوں سے میں شکرانے کے آنسو جگمگانے لگے تھے۔ نجو کو احساس ہوا کہ آج جیسے اس کے وجود کی تکمیل ہو گئی ہو۔ چند گھنٹے پہلے کی وہ تمام تڑپن وہ جیسے بھول گئی۔ اگلے سال پھر اسی عمل سے گزری تو قدرت نے اس کی گود میں ایک اور بیٹا ڈال دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے دونوں بازوؤں میں مزید طاقت آ گئی ہے۔ دونوں کھلکھلاتے ہوئے معصوم فرشتے اس کے آنگن کی بہار اور اس کے دل کی دنیا کی بہاروں کی شکل میں بڑھنے لگے۔ نجو بچوں میں ایسی گم ہوئی کہ اسے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ ماں بننے کے بعد اسے اپنی ماں سے اور زیادہ محبت ہو گئی۔ اب اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کسی بھی عورت کا بار بار درد کے جہنم سے گزرنا آسان بات نہیں ہے، مانا کہ درد کے پلسرات سے گزر کر ہی جنت کے دروازے عورت کے لیے واہ ہوتے ہیں اور اس کے قدموں کے نیچے جنت قرار پاتی ہے۔ وہ اکثر سوچا کرتی کہ اپنی جان پر کھیل کر بیٹی کی ماں بننا اور پھر اسے پال پوس کر دوسرے کے سپرد کر کے بے دست و پا ہو جانا کیسا انصاف ہے۔ یہ اپنے بدن کے کسی حصے کو دوسرے کے سپرد کر دینا اور پھر ہر لمحے یہی سوچنا کہ وہ شخص نامعلوم وہ شخص اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوگا۔ سچ میں اس کی بیٹی تو خوش بھی ہے یا نہیں، یا صرف ماں کی ممتا کو بہلانے کے لیے مسکرا کر اپنے سکھ اور آرام کی کہانیاں گڑ گڑ کر سنا رہی ہے۔ عورت کے درد کو کون سمجھ سکتا ہے، ماں، بیٹی یا بیوی؟ اس کے تینوں چہرے اکثر مظلومیت کی جیتی جاگتی تصویر ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا اور اس کے نبیوں نے بیٹی کی محبت، اس کی اچھی پرورش، بیوی کے ساتھ رحم اور اچھے برتاؤ اور ماں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں سے محبت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں سے محبت اور رام چندر جی کے دل میں اپنی رفیق حیات کے لیے نرم کوشا۔ ہر مذہب اور ہر دھرم نے بار بار دنیا کو سمجھایا کہ خالق کی مظلوم اور کمزور مخلوق کے ساتھ نرمی کا برتاؤ ہی بہتر ہے۔ عورت فطرتاً کمزور ہے، مرد کے زیر سایہ ہر روپ میں زندگی بسر کرتی ہے۔ وہ نرم رویے کی کہیں زیادہ حقدار ہے کہ وہ زندگی کی وزنی گاڑی کا ایک بے حد اہم پہیہ بھی ہے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ نجو کے جگر گوشے بھی عمر کی منزلیں پھلانگتے رہے اور آج 10 برس بعد نجو درد کے پھر اسی بھول بھلیا میں گم تھی۔ درد کی ہر لہر اسے احساس دلاتی کہ جیسے یہی آخری لہر ہے، لیکن بھول بھلیا سے نکلنا اتنا آسان تو نہ تھا۔ سو نجو بھی 12 گھنٹے سے درد کے اس کالے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ اس کی قوت برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ کچھ تو ہائی بلڈ پریشر نے اسے حیران کر رکھا تھا اور کچھ اس غیر قدرتی درد نے جو اس کے وجود میں دواؤں کے ذریعے پیدا کیا گیا تھا۔ ہر بار درد کی لہر کے ساتھ نجو کا دل پڑپڑا کر رہ جاتا، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے اور کئی بار تو درد کو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کی زبان اور ہونٹ دانتوں کے درمیان آ کر زخمی ہو چکے تھے۔ سرکاری اسپتال کے بے ڈھنگے سے لیبر روم میں کئی بار وہ اللہ میاں کو یاد کر چکی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ نجاست کی حالت میں رسولوں، ولیوں اور خدا کے نام کو لینا مناسب نہیں ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ اب اگر اس درجہ اذیت میں وہ اپنے نبی کو یا ولیوں کو یا اللہ میاں کو نہ پکارتی تو پھر کس کو پکارتی، کس کی دہائی دیتی؟ وہی اوپر آسمان کی بلندیوں اور دل کی گہرائیوں میں سننے والا مالک کون و مکان ہی تو ہے جو اپنی مخلوق کی پکار سنتا ہے۔
درد میں تڑپتے انسانوں کی اس کے دربار میں بلا روک ٹوک سنوائی ہوتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے فرمایا ہے کہ درد ذہ میں مبتلا عورت جو دعا کرتی ہے خدا اس کو ضرور پوری کرتا ہے۔ ان تمام ولیوں اور نبیوں کا جن کا فاتحہ وہ روز پڑھا کرتی ہے، آج ہی تو اسے ان کی شفاعت کی حاجت ہے۔ آج ہی تو وہ ان تمام اللہ والوں کی توجہ کی زیادہ طالب ہے جو عین اسپتال کے سامنے سڑک کے دوسری طرف بنے بزرگ کے مزار کی طرف اس کا دھیان جا رہا تھا۔ انتہائی درد کی حالت میں بھی وہ انہی کو پکارتی اور درد کی کمزور لہروں میں بھی انہی کا نام بار بار زبان پر پورا آ رہا تھا، اور اپنے اس فعل پر وہ نادم انسان بھی کتنا مجبور ہے۔ وہ دکھ سکھ میں اپنے رہنماؤں ہی کو آواز دیتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کئی بار وہ پڑھ چکی تھی۔ رات کی بڑھتی ہوئی سیاہی میں تمام جونیئر ڈاکٹرز اور آیائیں لیبر روم سے جا چکی تھی۔ تمام بستر خالی بھی تھے۔ آج کی رات محض نجو ہی یہاں موجود تھی۔ درد کی بے انتہا شدت نے اسے محسوس نہ ہونے دیا کہ اب لیبر روم میں ہے بھگوان کی صدا بھی تڑپ رہی تھی۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے نجو نے اپنے بائیں طرف نظر ڈالی تو میز پر ایک دیہاتی عورت اپنی مانگ میں لبالب سندور بھرے میلی ساری میں ملبوس کائنات کے اس مقدس فریضے میں مبتلا نظر آئی۔ اس کی ساری جگہ جگہ سے پھٹ رہی تھی۔ اوپر کا جسم ننگا تھا، وہ شدید تکلیف میں تھی، لیکن نجو کی تکلیف اب شاید اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی کیونکہ اب وہ مسلسل چیخ رہی تھی، لیکن یہاں کوئی موجود ہی نہ تھا کہ اس کی پکار سنتا۔ شاید ڈاکٹرز اور نرسیں عورتوں کی اس آہ بکا کے اس قدر عادی تھے کہ وہ بے حسی سے مشینی انداز میں ادھر ادھر اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ کبھی کوئی ڈاکٹر آتی، معائنہ کر کے کہتی ابھی دیر ہے اور چلی جاتی۔ نجو درد سے بے پناہ تڑپ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی کمر اکھڑ رہی ہے اور اب وہ مر جائے گی۔ ہچکیاں لے لے کر روتی ہوئی نجو کو اپنی کمر پر ایک مہربان مسیحا کا اجنبی کھردرا ہاتھ محسوس ہوا۔ نجو نے دیکھا کہ اپنی اونچی سی میز سے نہ معلوم کیسے اتر کر اپنے ہی خون میں نہائی ہوئی وہ دیہاتی عورت مہارت سے نجو کی کمر سہلا رہی تھی اور نجو سے کہہ رہی تھی نہ رو بہنی، بھگوان سکھ دے گا۔ نجو نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور آنکھوں سے لگا لیا۔ مہربانی اور ہمدردی کا ایسا بے مثال نمونہ مہذب دنیا میں تو اس نے کہاں دیکھا تھا۔ وہ غریب ان پڑھ عورت جو خود اسی اذیت میں مبتلا تھی، نجو پر درد محسوس کر کے اسے سہارا دے رہی تھی۔ اس کا اپنا چہرہ درد کی شدت سے پیلا ہو رہا تھا، اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، اس کی اپنی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس وقت وہ درد کی ماری دو عورتیں تھیں، صرف عورتیں، نہ ہندو نہ مسلمان، نہ امیر نہ غریب۔ اسی وقت سامنے بزرگ کی درگاہ سے اذان فجر کی آواز آئی تو بے ساختہ دونوں کے منہ سے نکلا شامینہ شامینہ بابا مدد کیجیے، اور دیہاتی عورت نے اپنی دیہاتی زبان میں بے ساختہ کہا ہے شامینہ بابا ہماری سہایتا کرو۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔